اور ہم لوگ پہ تو سب سے زیادہ نبی کا احسان ہے، مسلمان درود کیوں نہ پڑھے؟ سبحان اللہ۔ اے ٹو زیڈ آواز کھول کے پڑھی، اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ محبت کے ساتھ آپ بیٹھیں اور سنیں۔ قرآن شریف وہ عظیم الشان بابرکت کتاب ہے جس کے بارے میں آپ سنتے آ رہے ہیں۔ اکثر جلسوں میں علماء کرام بتاتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے، آسمانی کتاب، جس کا دیکھنا عبادت۔ بس آپ لوگ چپ رہیے گا، میں خود سبحان اللہ بولوں گا، میں خود الحمدللہ بولوں گا، میں خود نعرہ لگاؤں گا، میں خود جواب دوں گا، سارا ثواب لے لوں گا۔ مرنے کے بعد حشر میں اگر ملاقات ہوئی تب انگلش میں ہی پوچھوں گا ہاؤ آر یو۔ ہنستے کیا ہے جی؟ ابھی جو ہے آپ کو سبحان اللہ کہنے میں کتنا فائدہ ہے تو کچھ لوگ بول رہے ہیں کوئی ضروری ہی نہیں سمجھ رہے۔ اب میں ان کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ کچھ ایسا کر لیجئے کہ آپ کو پچھتانا نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا عبادت، سبحان جس اللہ، کا دیکھنا عبادت، سبحان اللہ، جس کا سننا عبادت۔ سبحان اللہ۔ وہ قرآن جس کی حفاظت، جس کی تلاوت کرنے والے کی شان یہ ہے کہ جو قرآن کی یہاں تلاوت کرے گا قرآن حشر میں اس کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، اور قرآن کے بارے میں ضروری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں بتاؤں، چونکہ جب سے یوٹیوب کا قہر نازل ہوا، فیس بک کا زلزلہ آیا، کچھ لوگوں کا ایمان عقیدہ بھی ہلنے لگا، شش و پنج میں پڑ گیا، یس نو کے بیچ میں وہ مارا جا رہا ہے۔ سن لیجیے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے ایک نقطہ کے بارے میں بھی کسی نے شک کیا اسلام سے خارج، ایک زبر زیر کے بارے میں ہال فل سوچا یعنی شک کیا، وہ صرف ووٹر لسٹ میں رہے گا مسلمان، باقی خلاص۔ وہ مسلمان نہیں رہے گا ایک زبر زیر کے بارے میں۔ تو کرنا کیا ہے؟ یہ ایمان رکھنا ہے قرآن حق ہے، سبحان اللہ، ہر آیت حق ہے، سبحان اللہ، قرآن کا ہر فرمان حق ہے۔ سبحان اللہ، جان جائے تو جائے لیکن قرآن کے بارے میں شک نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن شریف قسم خدا کی یار بات ہے کہ ہر امیر غریب اپنی بیٹیوں کو شادی میں جہاں پہ جہیز کا سامان دیتے ہیں وہیں پہ قرآن بھی دیتے ہیں، اور ان کی بیٹیاں باپ نے بستر دیا اس پہ سو لیا، باپ نے برتن دیا پکا کے کھا لیا، باپ نے کپڑا دیا اس کو پہن لیا، باپ نے اے سی کولر دیا اس کی ہوا کھا لیا، باپ نے قرآن دیا وہ طاقوں پہ رکھا رہ گیا، کبھی پڑھنے کو تیار نہیں، اور اس کا باپ بھی ویسے ہی دنیا دار تھا۔ یہ نہیں کہا بیٹی رخصت میں تجھے کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا قرآن جو میں تجھے دے رہا ہوں وہ طاقوں پہ مت سجانا، جیسے روزانہ ناشتہ ضروری ہے، جیسے روزانہ لنچ ڈنر ضروری ہے، جیسے روزانہ پانی کا پینا ضروری ہے، جیسے روزانہ سونا جاگنا ضروری ہے، اس سے زیادہ مسلمانوں کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیے، اچھا مائک والا ٹھیک تو تھا میرے بھائی، میرے باڈی کا خیال رکھو، میرا ساؤنڈ بڑھے گھٹے چھوڑ دو، بہت اچھی سیٹنگ ہے،
माशाअल्लाह कहीं से कोई कमी नहीं है। या अल्लाह, जो लोग आवाज को चापे हुए हैं उनकी आवाज को खोल दे। सुभान अल्लाह। जो बिल्कुल अड़े हुए हैं कि जोर से नहीं बोलूंगा, उसके गफलत की चादर को आग लगा दे। सुभान अल्लाह। उसके अकड़ को खत्म कर दे। सुभान अल्लाह। मैं आप लोगों को नहीं बोला हूँ, जो इस तरह है उसी को बोला हूँ, ठीक है। हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हज़रात, हमारे यहाँ जो शादियाँ हो रही हैं, अंदाज बदल गया, अंदाज बदल गया। क्या कहें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी बिन्ते मुस्तफा सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा, सुभान अल्लाह। हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा, सुभान अल्लाह। मकाम खूने रसूल ये है, करेगी जन्नत में राज जहरा। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज जहरा। न सोना चांदी न ज़र की ख्वाहिश, अजब है तेरा मिजाज जहरा। गरीब और मुफलिस का पेट भरना है तेरे घर का रिवाज जहरा। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हो गई, निकाह हो गया। निकाह के फौरन बाद रुखसती नहीं हुई।